پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ اور قرآن کریم سیکھتے ہیں۔ ایک سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات پر اپنے معزز علماء سے ہم سیکھ رہے ہیں، معنی، مفاہیم اور ان آیات کو جوڑ رہے ہیں لمحہ موجود سے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا اسم گرامی، اس پہ جلالہ یعنی اللہ رکھ کر امت مسلمہ کو، اور امت مسلمہ کیا بلکہ جمیع انسانیت کو تعلیم کرتا ہے، درس دیتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے کہ ایسے گزاری جاتی ہے زندگی۔ قرآن کریم، ہم اور آپ اکثر یہ باتیں کر چکے ہیں کہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، قرآن کریم آخری کتاب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول، آخری شریعت، ہم آخری امت۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں آتی ہیں گفتگو میں، ہمارے معزز علماء ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آج کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 60۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی اہم آیت، جتنا ریسرچ اس تعلق سے ہم نے کی، بڑی حیران کن آیت ہے، اور کس طرح اللہ تعالی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، کہ جس طرح ہمیں چلا رہا ہے قرآن کریم۔ اللہ اکبر۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ دیکھو تم لوگ کیا کرو کہ تم جتنا تم میں بس چلے تمہارا، تم طاقت کو جمع کرو۔ گھوڑے تیار، گھوڑے رکھو اپنے ساتھ۔ کیوں رکھو؟ اس لیے کہ دشمنوں پر تمہاری ہیبت ہو۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور وہ بھی تمہارے دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ کیا یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، چند سوالات اٹھائیں گے اپنے پروگرام میں۔ یہاں پر جو قوت کی بات ہو رہی ہے، کس قوت کی بات ہو رہی ہے؟ دین، یہ فوجی قوت، جنگی قوت، اس میں اضافہ کیوں چاہتا ہے؟ دین کے نزدیک بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے۔ اچھا، قوت سے مراد محض فوجی قوت؟ ایک سوال انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ جناب بہت بڑی فوجی قوت تو USSR بھی تھا، ان کے پاس نیوکلیر پاور بھی تھی، یعنی ایٹم بم بھی ان کے پاس تھے، اس کے باوجود وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ تو محض فوجی قوت، یا آج کے جدید دور میں معاشی جو قوتیں ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ ثقافتی قوت، جس طرح یہ کلچرل امپیریلزم کی بات ہوتی ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں کس طرح یہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان نے جس طرح ثقافت کے ذریعے ہمارے ملک کے خاص طور پہ نوجوانوں کے ذہنوں پہ قبضہ کیا ہے۔ بہت ساری باتیں نکل کر آئیں گی۔ دو جید علماء، ایک کراچی میں، دوسرے لاہور میں۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ممتاز اور معروف نام۔ تشریف فرما ہے لاہور میں استاد الاساتذہ محترم
ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کوئی کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، الفاظ ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے، کبھی ایک پروگرام بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب پروگرام ختم ہوا ہو ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ نہ سیکھ کر اٹھے ہوں۔ مفسر قرآن محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب تشریف فرمائیں۔ قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب، درخواست گزار ہوں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ماشاءاللہ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ سبحان اللہ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ سبحان اللہ۔ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری لیاقت حسین صاحب نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔
صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا، غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ حضرت اسرافیل کی یا حضرت میکائیل کی یا حضرت عزرائیل کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، وَإِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ارشاد اللہ کیا فرما رہا ہے اور کیا ہمیں کس طرح جینے کے طریقے سکھا رہا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب کسی بھی کامیاب ریاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ داخلی اور خارجی طور پر ہر لحاظ سے پرامن ہو۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن بحال رہے، دفاع مضبوط ہو اور ریاست کے شہریوں کو وسائل رزق پوری طرح سے میسر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے اللہ، یہ جو شہر بسنے جا رہا ہے یہاں کے رہنے والوں کو پرامن زندگی عطا فرمائیے اور اپنے خاص پھلوں میں سے انہیں رزق میسر فرمائیے۔ ایک تو یہ چیز لازمی ہے کسی بھی کامیاب ریاست کے لیے، دوسرے یہ کہ اس ریاست میں انصاف کی بالادستی ہو اور شہریوں کو داخلی طور پر قانونی مساوات میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جو نظام دے کر بھیجا ہے، اس کی ایک بڑی افادیت یہ ہے اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ انصاف پر قائم زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح داخلی امن کے ساتھ ساتھ دوسری جو بنیادی ضرورت ہے وہ خارجی دشمنوں سے تحفظ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی عزت و ناموس اور ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے سرزمین کو جہاں وہ رہ رہے ہیں اور بین الاقوامی سرحدیں جو ہیں ان کا دفاع یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ نظریاتی سرحدوں کا دفاع تو یقینی بات ہے، اپنی جگہ ہے ہی ہے، ان کی اس ملک کی بین الاقوامی سرحدوں کا دفاع یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر جہنم حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور آنسو ٹپک پڑے، اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمانوں کی سرحدوں پر بیدار رہی اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاگتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کی راہ میں ایک رات یا ایک دن گزار دینا یا ایک صبح یا ایک شام گزار دینا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ سرحدوں کے دفاع کے لیے جو آنکھیں بیدار ہیں ان کا یہ بیدار رہنا دنیا وما فیہا سے بہتر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ملک کے دفاع کے لیے دفاع کو مضبوط کرنے کی بنیادی ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ انیک سب اس میں پہلا تو ایک امر ہے اور اس حکم اور اس امر کا جو مقصد ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد دوسری ایک بشارت ہے۔ گویا 2 باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں۔
ارشاد فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، کہ دیکھو تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جس قدر تم سے ممکن ہو، جس قدر وسائل تمہیں میسر ہوں، اپنی قوت کو تیار رکھو، اور وہ گھوڑے جو میدان جنگ میں تمہارے کام آتے ہیں ان کی تیاری بھی تمہارے لیے لازمی ہے۔ انیک سب یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لفظ استعمال کیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ قوت کا جو لفظ ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود ممبر پر اس کی تشریح کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ الا ان القوت الرمی، فرمایا خبردار، اچھی طرح سے جان لو کہ قوت سے مراد یہاں پھینکنا ہے، تیر پھینکنا۔ اس زمانے میں تیر ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جو دشمن پر دور سے پھینک کر اس پر وار کیا جاتا تھا، چنانچہ اس دور میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تیر پھینکنے اور گھوڑے پالنے کی جو تلقین کی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان القوت الرمی، خبردار طاقت اور قوت تیر پھینکنے میں ہے، لہذا تم میں سے کوئی بھی تیر اندازی سیکھنے سے سستی نہ کرے۔ بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی۔ اسی طرح گھوڑوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے گھوڑے لوگ پالتے ہیں، ان میں سے ایک گھوڑا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھوڑے کے لیے جو چارہ استعمال ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کا لید تک نامہ عمل میں نیکیوں میں شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات جاری فرمائیں کہ گھوڑے تیار کیے جائیں، بلکہ باقاعدہ جو میدان جہاد میں کام آنے والے گھوڑے ان کی تیاری کو خود واچ کیا، دیکھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑے جو مکمل طور پر تیار تھے ان کی دوڑ کروائی باقاعدہ سنیت الوداع تک، اور وہ گھوڑے جو پورے طور پر تیار نہیں تھے ان کی مسجد بنو زریق تک باقاعدہ گھڑ دوڑ کروائی۔ اور آپ اندازہ کیجئے اس سے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ ابن الاکوع اس حدیث کے راوی ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ہاں ایک گئے تو دیکھا کہ 2 جماعتیں آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم سے کہا کہ اے بنو اسماعیل تیر پھینکو، تمہارے باپ بڑے تیر انداز تھے اور میں تمہارے ساتھ۔ تو دوسرا گروپ جو ہے وہ رک گیا، انہوں نے کہا جن کے ساتھ حضور ہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تیر اندازی کرو، میں دونوں کے ساتھ ہوں۔ گویا کمانڈر کا اپنی افواج کو یہ تربیتی مرحلے سے گزرتے ہوئے دیکھنا اور واچ کرنا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد کے پاس مقابلہ ہو رہا تھا تو میں دیکھتی رہی، اور جنگی مہارتوں کا مقابلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی مثال موجود ہے۔ تو اگرچہ اس دور میں تیر اور گھوڑے سامان تھے جنگ کا، لیکن آج یقینی بات ہے آج کلاشنکوف کا دور ہے، بموں کا اور میزائلوں کا دور ہے، بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی میں جنگی مہارتیں حاصل کرنے کا دور ہے۔ تو آج گویا ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ دفاع کو مضبوط کرنے کے ذریعے جس قدر وسائل میسر ہوں ان کو بروئے کار لانا اور اپنے دفاع کو جدید ترین آلات سے مزین کرنا،
یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے۔ اور انیق صاحب میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ بختر مند گاڑیاں، فضا سے فضا اور زمین میں مار کرنے والے میزائل اور تباہ کن بحری جہاز اور آب دوزیں اور راکٹ اور طیارے، یعنی ہر وہ چیز جو آج کے دور میں آلات جنگ کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، اس کو تیار رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں پر مالی جہاد ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لہذا دفاعی بجٹ کے لیے ٹیکسز ادا کرنا، وسائل فراہم کرنا، یہ تمام شہریوں پر فرض ہے۔ اور قدرتی وسائل سے استفادہ کے لیے انجینئر مہیا کرنا، سائنسدان پیدا کرنا، اسلحہ مہیا کرنا، فوجی تربیت کا انتظام کرنا اور چھاونیاں قائم کرنا، یہ سب کا سب اس آیت کے تحت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑا اس کا کینوس کیا اور بہت سارے سوالات بھی اس ذیل میں آ رہے ہیں، اور آپ نے امت مسلمہ کے ہر فرد سے مخاطبت کی، اور یہ کہ فرض عین آپ نے بیان فرمایا۔ تو اسی بات کو ذرا سے آگے بڑھاتے ہیں، کچھ سوالات میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کھول دیجئے، پھر لمحے موجود سے اسے آپ جوڑ دیجئے، آج کے تقاضے کیا ہیں۔ بختر گاڑیوں کی بات بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، فضا میں مارنے والے وہ جو آلات ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ بھی جب آپ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے رمی کے حوالے سے مجھے یہ آیت بار بار یاد آ رہی تھی۔ جو فرض عین کی بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ یہ فرض، تو جو ایٹم بم بنانا تو یہ بھی فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے انیس صاحب، پوری امت کے اعتبار سے تو یہ فرض کے درجے میں ہے جی، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارتاً بعد میں بیان فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اس معاملے میں اپنا انفاق پیش کرے۔ ذمہ داری کے اعتبار سے ان ساری فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنا، تاکہ اس وقت کی جو بھی قوت ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے، جی، اس وقت کی جو بھی قوت ہے وہ میسر آ سکے، اور اس کے لیے ہر مسلمان فرد کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے امت میں ایک طبقہ وہ بھی ہوگا کہ جو تو بیچارہ اپنا پیٹ بھرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو اس پر تو اس کا لزوم کا معاملہ نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کا ایک پہلو تو ڈاکٹر صاحب نے ٹیکسز کی صورت میں بیان فرمایا کہ وہ ٹیکسز کے جو گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے عوام کو ادا کرنے چاہیے، اور پھر گورنمنٹ کو اس کو دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سارا عمل کوئی دنیاوی معاملہ نہیں بلکہ یہ عین دینی معاملہ ہے، اور جیسے کہ آیت کریمہ کے آخر میں کہ یوفی الیکم، وہ بھرپور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ایک اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے، مسلم شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ میں راہ خدا میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول فرمائی اور فرمایا کہ کل اللہ تجھے جنت میں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جن کی نکیل تیرے ہاتھ کے اندر ہوگی، یعنی 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی۔ آپ کی اجازت سے کیونکہ سورہ انفال ہے تو غزوہ بدر کا بیان بھی سورہ انفال میں ہے، اور یہ آیات غزوہ بدر کے فوری بعد آ رہی ہیں۔ تو آپ کی اجازت سے جی، یعنی مجھے صرف اسی بات پر سوال بڑھا دیتا ہوں میں کہ دیکھو، مطلب اب سوال ہے میرا آپ سے کہ کیا اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تم نے بدر کا جو مقابلہ کیا اس میں تو تم جیسے بھی قسم کرسی کا عالم تھا، وہ حفیظ جالندی فرماتے ہیں نا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، لیکن اب جو مقابلہ ہوگا تو تم تیار ہو جاؤ اس کام کے لیے، اور جہاد قیامت تک معطل نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیرن، کیونکہ سورہ انفال کا غالب حصہ غزوہ بدر کے تعلق سے ہے۔ البتہ عجیب شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، بدر پہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اول مقصود تو تھا وہ تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنا۔ اس سے جب آپ 313 کو لکھ لے تقریباً 79 تھے، جیسا کہ آپ نے شعر کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی مشیت تو یہ تھی کہ یہ دن فرقان کا دن قرار پائے، وہ تجارتی قافلہ نکل جائے اور 1000 کا لشکر آئے تیار ہو کر، اور یہ 313 تقریباً 79 یہ ان کا مقابلہ کرے، اور اللہ اپنی مدد 313 کو عطا فرمائے، اور 1000 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرما کر کفار کو شکست دے اور مسلمانوں کو فتح مند فرمائے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ فرقان قرار دے۔
لیکن جیسا آپ نے ارشاد فرمایا بدر کا پورا تبصرہ تو ہو گیا، سورۃ انفال میں تقریباً 75 آیات ہیں، یہ آیت نمبر 60 ہے۔ اس تبصرے کے آخر میں بات یاد آ رہی ہے کہ یہ بدر تو آغاز ہے، ابھی تو فتح مکہ کی طرف جانا ہے، پھر سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، اور آج آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں 21ویں صدی میں، تو مسلمان تو قیامت تک چلے گا، اور یہ قتال کا معاملہ بھی قیامت تک چلے گا، غلبہ دین کی جد و جہد قیامت تک چلے گی، حق و باطل کے مار کے قیامت تک چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بدر کے بعد جو یہ رہنمائی عطا فرما رہا ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے بھی، یہ نبی اکرم علیہ السلام کے عہد مبارک کے لیے بھی، اور یہ آج کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے بھی۔ اسی لیے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی پیاری احادیث ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب قوت کی وضاحت فرمائی تو تیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، نیزے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، آپ نے رمی کا لفظ استعمال فرمایا۔ کتنا جامع لفظ ہے، پھینکنے میں اس وقت نیزے تھے، اس وقت تیر استعمال ہوتے تھے، کچھ عرصے پہلے بلٹ استعمال ہو رہے تھے، اب ہم بامز کو دیکھ رہے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں، کل پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو جائے۔ تو اس قدر جامعیت اللہ کے الفاظ میں، اس قدر جامعیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، تو اب وہ پھینکنے والی ہر وہ قوت، باقی جو آپ نے انٹرو میں بات فرمائی اس پر بھی ہم کلام کریں گے کہ قوت کہاں کہاں تک جائے گی، لیکن رسول اللہ کی تشریح سب سے پہلے اس کا ذکر آنا چاہیے۔ تو اس پھینکنے کے عمل میں آج اگر میزائل ٹیکنالوجی ہے، آج اگر ایٹم بم کا بنا لیا جانا ہے تاکہ دفاعی قوت بھی، کیونکہ اس کا مقصود آگے بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ پھینکنے کے تعلق سے جو کوئی بھی صلاحیت ہوگی اس کو اختیار کرنا، اس کو استعمال کرنا ہوگا، یعنی اس کو فراہم کرنا ہوگا۔ ایک بڑا پیارا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، مستطاعتم، جو تمہاری استطاعت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ سامنے والوں کے پاس 100 تو تمہارے پاس بھی 100 ہونے چاہیے، مسلمان کا اعتبار ہی نہیں، اس کا اعتبار تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، لیکن اسباب کے تحت اونٹ تو باندھنا ہے نا۔ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، تم اس کی فکر نہ کرو کہ 100 ہوں گے تو تم بھی 100 پر تیار کرو، ان کے پاس 1000 تو تمہارے پاس بھی 1000 نا، جو تمہارے بس میں ہو تم وہ کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها والی بات ہے۔ تو ایک یہ بات بھی بڑی پیاری ہے، جو تمہارے بس میں ہو۔ 313 کے پیش کر کے حضور نے کیا فرمایا، بلکہ کیا عرض کی، مالک یہ میرے پاس ہے، یہ میں نے تیرے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ اب حضور کا حوصلہ ہے، اے اللہ آج اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہ فرمائی، کل زمین پر تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو بندے کے بس میں جو ہے بندہ وہ کرے، اور رب نے بھی اتنا ہی تقاضا کیا، اس نے پیدا کیا نا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس سے پیدا فرمایا؟ تو تقاضا اتنا جس قدر اس نے ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور بات انیق صاحب جو آگے الفاظ آئے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی یہ نری خالی کوئی جنگی تیاری فقط نہیں، مقصد کے ساتھ ہے، یہ محض جنگ برائے جنگ نہیں، بلکہ کچھ عرصے پہلے پاکستان آرمی نے ایک بڑی اچھی جو آئیڈیاز کے نام سے یہاں پہ ہمارے ہاں ایکسپو ہوتی ہے، بڑا خوبصورت ٹائٹل تھا، ویپنز فار پیس، ویپنز فار پیس، بہت قیمتی ٹائٹل تھا۔ قرآن کہتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو اور اپنے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو، اور ان کو بھی مرعوب رکھو جن کو تم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس عہد کے اعتبار سے اس وقت کے کفار تھے، لیکن اس آیت کو اگر کھولیں گے تو قیامت تک آنے والے وہ سازشی عناصر جو دین اسلام کے خلاف، رب کے عطا کردہ نظام کے خلاف اور اس انسانیت پر ظلم و ستم کرنے کے لیے کچھ سازشیں کریں گے، ان سب کو مرعوب رکھنا ضروری۔ اور یہاں یہ حوالہ دینا بہت ضروری ہوگا کہ 14 مئی 1998 کو جب بھارت نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا، تو 15 مئی 1998 کو وزیر اعظم جو تھا واجپئی اس وقت، اس نے کہا تھا پاکستان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے۔ الحمدللہ 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 28 مئی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، 28 مئی کو ہم نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا، 29 مئی کو واجپئی کیا کہہ رہا ہے، وی آر ریڈی فار دا ٹیبل ٹاکس۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر، ترہبون بہ عدو اللہ عدوکم، اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو۔ یعنی گویا آج اگر یہ صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو خدا کی قسم یہ پوری امت کی امانت ہے ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر اگر ہمیں عطا فرمائی تو یہ اس امت میں سے ہم پر اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا وہ اس امت کے بہت بڑے محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آج جن کے حوالے اس کی امانت ہے، یعنی امانت کی ذمہ داری جن کے حوالے ہے، جو اس ذمہ داری کو پورا کریں وہ بھی اس امت کے محسنین ہوں گے۔ گویا کہ یہ پوری امت کی امانت ہمارے پاس ہے، اور گویا امت کو جو رول دیا گیا اسی سورہ انفال میں، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا دین غالب اور نافذ ہو جائے، اس مقصد کے لیے قتال، اور اس مقصد کے لیے یہ قتال کی تیاری۔ تو یہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، یہ پورے مقصد کے ساتھ ہے کہ رب کی زمین پر اس کا عطا کردہ نظام قائم
قائم ہو. اور ڈاکٹر صاحب نے آیت سنائی, بڑی خوبصورت آیت ہے, انقلابی آیت ہے, سورہ حدید کی آیت نمبر 25, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اللہ کہتا ہے ہم نے لوہا بھی پیدا کیا. یہ لوہا خالی تم نے باقی چیزوں کے لیے استعمال کر لیا نہیں, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, انسانیت قسط پر, عدل پر قائم ہو. اور آخری بات, پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں گے. آج دنیا ظلم کرنے کے لیے ویپنز استعمال کرتی, تو ہمارا رب ظلم کا خاتمہ کرنے اور ظالموں کا ہاتھ توڑنے کے لیے ہمیں ویپنز کا حکم دیتا ہے کہ تم تیاری بھی رکھو اور ظالموں کا ہاتھ بھی روکا جائے, اور جہاں توڑنا پڑے توڑا جائے, تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لایا جا سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, شیخ صاحب نے بالکل بات واضح کر دی. آج مختلف کارنر سے یہ بات اٹھتی ہے یا اٹھائی جاتی ہے کہ پاکستان کو ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے تھا. دلیل دی جاتی ہے ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی دلیل کہ جس ملک میں غربت ہے, تعلیم نہیں ہے, ہاسپٹلز نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ, اس ملک کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت کیا تھی. لیکن قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 60, شیخ صاحب نے بالکل بالتفصیل بات فرمائی. اور جو آپ نے بات شروع کی تھی, اللہ اکبر, کہ اسلحہ جنگی ساز و سامان, اس لیے کہ سامنے والے پر, سامنے والا کون, جو دین کا دشمن ہے, اس پر تمہاری ہیبت ہو. وہ اللہ کا دشمن ہے, تمہارا دشمن ہے, اور وہ بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب. اور ذرا قوت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کس کس طرح کی قوت ہمیں حاصل ہونی چاہیے. ہم نے کالج کے نوجوانوں سے NCC بھی چھین لی. ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے کالج میں تو 20 نمبر NCC کے ہوتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئی. ہمارے نوجوانوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, کتنا انہیں بنا دیا گیا ہے آرام طلب. اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے دین ہمیں, ہمارے نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. انیک صاحب, میں آپ سے عرض کروں کہ جو شیخ صاحب نے بات ارشاد فرمائی ہے یہ حقیقت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ ذروۃ سنامہ الجہاد, اسلام کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے. اور جہاد, مسلمانوں کا جہاد محض زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی زمین پر عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ اور انصاف کی بالادستی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنا, یہ ہے مسلمانوں کا جہاد کا اصل مقصد. چنانچہ اس کے لیے ہر طرح کی تیاری لازمی ہے. ملٹری سائنسز کی اس کے ماہرین پیدا کرنے ہیں, جدید ٹیکنالوجی پر عبور رکھنے والے سائنسدان پیدا کرنے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو تربیت دینی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود اس تربیت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ انتظام کر رہے ہیں, باقاعدہ گھڑ دوڑ کروائی جا رہی ہے, باقاعدہ جو میدان جہاد میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. یہ تو ایک طرح سے امت پر, بل ساری قوم پر لازم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں منظم افواج جن ملکوں میں میسر ہیں, اور آج کے دور میں یقیناً میسر ہیں, یہ کام پورے طور پر میدان عمل میں اتر کر کرنا یہ تو ان کے ذمہ ہے. لیکن ان کی ہر طرح سے, چنانچہ آپ دیکھیے آیت میں جو فرمایا نا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ, اس دفاعی بجٹ پر جو بھی تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا, دنیا میں بھی دیا جائے گا اس کا رد عمل. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ملک میں الحمدللہ ایک طرح سے دشمنوں پر تمہارا جو روب ہے, اور دشمن جو تم سے مرعوب رہیں گے, وہ یقیناً تمہاری اس دفاعی بہتری کے نتیجے میں اور دفاعی بجٹ پر جو تم سرمایہ خرچ کر کے جو افواج کو تیار کر رہے ہو, ہر طرح سے لیس کر رہے ہو, مسلح کر رہے ہو, اس کے نتیجے میں ان پر اثر انداز ہوں گی یہ چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہر نیک عمل پر 10 گنا اجر ملتا ہے, لیکن جو دفاعی بجٹ پر سرمایہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے یا پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے, 1 روپے پر 700 گنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور انیک صاحب, میں یہ بات عرض کروں گا کہ صرف
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحے سے یا مال سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، تم نے جہاد کرنا ہے کفار کے مقابلے میں مال کے ذریعے سے بھی اور جان کے ذریعے سے بھی اور زبان کے ذریعے سے بھی۔ السنہ زبان کی جمع ہے، مال بھی خرچ ہوگا، پوری قوم اس میں مال میں پارٹیسپیٹ کرے گی، اور انفس یعنی جانیں بھی خرچ ہوں گی۔ وہ سپاہ جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں اور ریاست جنہیں تیار کر چکی ہے میدان عمل میں اترنے کے لیے، وہ اپنی جانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گی۔ وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کے ذریعے سے بھی تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ ذرائع ابلاغ تمام اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جو صاحب قلم ہیں وہ قلم کے ذریعے سے مضامین لکھ کر لوگوں کو تیار کریں۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ يَعْلَمُهُمْ، تمہارے دشمن ایسے بھی ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ میں عرض کروں اگر آپ اجازت دیں تو اس سے مراد وہ دشمن بھی ہیں جو غالب قوتوں کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، جو چھپے دشمن، جو لبرل مائنڈ، وہ لوگ کہ جو خوف پیدا کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں کہ فلاں کے مقابلے میں تم کھڑے نہ ہونا، وہ تمہیں کھا جائیں گے، ان کی ہر لحاظ سے قوتیں زیادہ ہیں۔ لیکن یہ خوف ایک مستقل بیماری ہے، خوف ایک مستقل مرض ہے۔ اس خوف سے قوم کو بچانا ہے، اور یہ جو ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو یہاں کچھ دو تین سوالات میں آپ ہی سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے بالکل بات واضح کر دی۔ خوف، اقبال تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری غلامی کو مزید پکا کرتے ہیں ہمارے بڑے، بلکہ اگر کچھ اور آگے بات کروں اقبال پھر یاد آتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند، یہ تو وہ ہیں۔ لیکن ہم اس کو ذرا سا آگے لے کر جاتے ہیں۔ قوت، جیسا آپ نے فرمایا کہ قوت کی کئی شکلیں ہیں، اور اس میں جیسے کفر اور الحاد کا مقابلہ بھی قلم سے کیا جائے، زبان سے کیا جائے، یہ آپ نے بالکل بات فرما دی۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ صرف جنگی قوت، دفاعی قوت، اس میں اضافہ روس یعنی USSR، اس کے پاس بہت ہی قوت، اس کے پاس بھی بم بہت تھے، لیکن لاجسٹکس خراب ہو گئی تھیں اور بڑے مسائل ہیں، وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ڈسممبرمنٹ ہو گیا USSR کا، تو محض فوجی قوت، اسلحہ، ٹینکوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا شاید۔ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھا دیجئے۔ پھر اقبال یاد آتے ہیں کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقینی بات ہے، یہ دیکھیے اتحاد یہ کسی بھی ملت کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ متحد قوم جب ہوگی تب وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو پائے گی۔ معاشی استحکام ہوگا تو تب وہ وسائل مہیا کر پائیں گے دفاع کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، واسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قتال کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ فساد ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم پورے طور پر اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے۔ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں آپ کی بات کی کہ ہمیں
قرآن نے جو جہاں جہاں سورہ انفال میں ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب مقابلہ کسی طبقے سے تمہارا ہو تو ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے تنازع تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اتحاد اتفاق، قوم کا اتحاد اور قوم کا اپنی دفاعی اداروں کے پس پشت پر کھڑے ہونا اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ان کی حمایت میں، ان کے ساتھ اپنی نصرت اور اپنی حمایت اور اپنا سرمایہ اور اپنی دعائیں اور اپنا سب کچھ اپنے وطن کے دفاع کے لیے تیار رکھنا، یہ بنیادی ضرورت ہے جو اس تیار رکھنا۔ یہاں پر اسلحہ جمع کرنے کی، جنگی سامان کو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، استعمال کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، کہ تاکہ دشمن پر، جو اللہ کے دشمن تمہارے دشمن اور تمہارے وہ دشمن جس کو تم نہیں جانتے، ان پر ہیبت ہو، اسلحہ جمع کر کے رکھو۔ کوئی پڑوسی تم پہ حملہ نہیں کرے گا ہیبت کی وجہ سے، سوچ نہیں سکتا، اس کی جرت نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہ ٹو ڈوز لاسٹ منٹ سے اس وقت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ فوجی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے پورے ملک میں۔ اب مجھے یہاں کہنے دیجئے، جی اسرائیل کا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں اسرائیل کا کہنا، میں بھی کچھ کہوں گا انشاءاللہ مزید۔ ارشاد فرمائیے، پھر آپ کہیے۔ ڈاکٹر صاحب انیس صاحب جزاک اللہ خیر۔ پہلے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بھی ریکارڈ پر ہمارے سامنے آ جائے، حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے تلے رکھا ہے۔ حضور دنیا سے جا رہے ہیں، کتنی تلواری لٹکی ہوئی ہیں؟ 7 لٹکی بھی ہے نا؟ اچھا، دین تو غالب ہو چکا ہے۔ جی، اور یہ گولڈن میئر نے بھی کچھ بات، میں وہی ذکر کرنا چاہ رہا تھا، جزاک اللہ خیرن۔ تو حضور کے حجرے مبارک میں جو کے چند دانے ہیں، تلواریں لٹکی ہوئی ہیں 7 کے قریب، بعض 9 بھی ذکر کیا ہوگا، لیکن دین تو غالب ہو چکا ہے، سلطنت روما کے خلاف بھی اقدام ہو چکا ہے، تلواریں لٹکی ہوئی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور اس کو کوٹ کیا تھا اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے، جب عرب وار جیتی، انہوں نے کہا کہاں سے سبق سیکھا؟ کہ جو قوم مرنے کو تیار ہو جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور یہ سبق ہم نے محمد رسول اللہ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے جینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے اسرائیل کا ذکر کرنا چاہا، ہر بچے کے لیے وہاں پر، ہر شہری کے لیے فوجی تربیت لازم ہے۔ ارے بھائی، یہ مجاہدانہ تربیت، یہ بہادری اور شجاعت کا پیدا ہونا، اور یہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اللہ کا سپاہی بن کر میدان کے اندر کھڑا ہونا، یہ تو ہر امتی کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ تو یہ سبق تو ہمارے لیے ہے، نہ کہ ہمارے دشمن یہ سبق ہمیں معاذ اللہ سکھانے کی کوشش کرے، یہ ہمارا سبق ہے۔ اور ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے، یہ سارا سینیریو کس لیے ہے؟ تاکہ رب کی زمین پر اس کا عطا کردہ دین غالب اور قائم اور نافذ ہو، اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ ہتھیار استعمال ہی کرنے کے لیے، آپ نے بڑا اچھا نقطہ ارشاد فرمایا، بلکہ وہ ہیبت طاری کرنے کے لیے ہے۔ اور جو دفاع کی بات ہوئی، فوجی دفاع کے حوالے سے بات ہوئی، پوری قوم کا اتفاق جو آپ چاہ رہے تھے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ قوت اتحاد کی صورت میں بھی ضروری ہے، قوت معیشت کے مضبوط کرنے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ اور ایک اہم بات، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی، تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے نگاہ رہے مسبب الاسباب کی اور طرف۔ سب سے اوپر اللہ پہ بھروسہ، اس کے بعد ہاں سامان تیار رکھنا ہے، جو زمینی اسباب ہیں اس سے بھی صرف نظر نہ ہو، صرف نظر نہ ہو۔ ماندنا ہے۔ آج مذاق اڑایا جاتا ہے بہت سی جگہوں پر کہ یہ دیکھو آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اسلحے میں وغیرہ وغیرہ، دنیا بلکہ میں تو کہوں گا دشمنان دین کہیں اور پہنچ گئے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اسلحہ جمع کرو، دشمن پر ہیبت ہو، لیکن بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات، اللہ پر۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، سورہ انفال آیت نمبر 60 پر آج ہمارے معزز علماء نے گفتگو فرمائی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہم سب سے یعنی امت مسلمہ سے کیا تقاضا کرتی ہے، وہ ہمارے دونوں معزز علماء نے تفصیلاً بیان فرما دیا۔ 57-58 مسلمان ریاستیں ہیں، OIC کی ممبرز ہیں، ان کے سربراہ، اور نہ صرف ان کے سربراہ، ان کے جو عسکری شعبوں کے سربراہ ہیں،
جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان ممالک کے، کیا ان کے پیش نظر یہ آیت ہے؟ اگر یہ آیت ہے تو پھر ہمارے سامنے شام، عراق، لیبیا، افغانستان یہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں، یہ یہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ فوجی قوت حاصل کی جائے، اور آپ دونوں حضرات نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا کہ جو ایٹم بم کا حصول ہے یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین تھا، اور الحمدللہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سلام پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ انہوں نے ہمیں، اور جو آپ نے بات کی کہ واجپئی نے 14 مئی کو کیا بات کی، 28 مئی کو جب پاکستان دھماکے کرتا ہے چاغی میں جی تو رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، معلوم ہوا کہ پاکستان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ یہی دین کا تقاضا ہے اور یہی دین کو مطلوب ہے۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا۔ قاری صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ حضرت اسرافیل کی یا حضرت میکائیل کی یا حضرت عزرائیل کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا۔ شیخ صاحب نے ایک پرچی نکال لی اور آج کے ونر ہیں رشید احمد صاحب ڈھرکی سندھ سے۔ رشید احمد صاحب ڈھرکی سندھ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے قیام گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ بنائی گئی ہے تاکہ تم اس سے اپنی مستقل قیام گاہ کے لیے سامان اکٹھا کر سکو۔ یہ دنیا تمہارے لیے قیام گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ بنائی گئی ہے تاکہ تم اس سے اپنی مستقل قیام گاہ کے لیے سامان اکٹھا کر سکو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر